أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا على فرعون وكل كانوا ظالمين. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. 5 آیات مبارکہ ہیں 51 سے 55، 51 سے 55، سورہ انفال 10واں سپارہ. یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں، یہ ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، وہ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا. بے شک اللہ قوت والے، قوی ہے نا، قوی، سخت عذاب شدید والے ہیں. یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بدلتے نہیں نعمتوں کو جب تک وہ خود نہ بدل جائیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بے شک اللہ سنتے جانتے ہیں، سمیع علیم. جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں تو کیا وہ ان کے ساتھ؟ تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، ان کو ہلاک کیا. اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا، غرق کر دیا. اغرقنا، ہم نے ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا. اور وہ سب کون تھے؟ ظالم تھے. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. بے شک سب جانوروں میں، جتنے بھی زمین پر چلنے والے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، بے شک سب جانوروں میں بدتر یا بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں اور ایمان نہیں لاتے. اگر آپ نے غور کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے جو پیچھے کفار کی یعنی جو زندگی تھی اس کے بعد احوال اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تھے، پھر اس کے بعد ان کی موت کی حالت بیان کی تھی، ٹھیک ہے، اور کافر کے مرنے کا وقت کا جو حال بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ ظاہر ہے جو سختیاں بیان ہوئی تھیں، اور یہاں بھی بیان ہوئی ہیں کہ فرشتے ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے منہوں پر مارتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں، سختی کرتے ہیں. کاش کہ آپ وہ منظر دیکھ لیں، کیونکہ سننے میں وہ بات نہیں جو دیکھنے میں ہے. ٹھیک ہے، سن کر بات کچھ اور منظر ہوتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے انسان آنکھوں سے تو بات اور ہوتی ہے. اور یہ بات یہاں سورہ انعام میں مزید آگے بھی 93 پہ بھی ہے، سورہ محمد میں بھی یہی بات بیان فرمائی ہے. اور احادیث میں کافر کی جان کنی کا منظر بہت ہی ہولناک بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کی جان نکلتی ہے تو بہت ہی ہولناک منظر ہوتا ہے. تو بہرحال اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے مزید کیا بیان کیا کہ یہ کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، کہ یہ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، ان کی عید. ٹھیک ہے، یہ تمہارے جو ہاتھ ہیں جو کچھ کمائی کر کے آگے بھیجتے ہو تو اسی کا تمہیں ریوارڈ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمہاری تجارت کا ہی تمہیں نفع یا نقصان دیا جاتا ہے. جو تم نے تجارت کیا تھا، جو تمہارا کاروبار تھا، اسی کا جو ہے تم کو بینیفٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو تم اچھا کہو برا کہو، جو بھی ہے تمہاری مرضی، جو چاہو نام دو، لیکن ہے تمہارے ہی ہاتھ کی کمائی. تو یہ جو عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں. ٹھیک ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. عبید عبد کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عبید پر، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں. ٹھیک ہے، یہ عذاب عین عدل ہے، انصاف پر مبنی ہے، مبنی بر عدل ہے، کیونکہ اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، مگر تم نے ایک نہ مانی. لیسا کا معنی نہیں ہے ہوتا ہے، نہیں ہے. ٹھیک ہے، بظلامن، ظلامن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام پہ تشدید ہے، تو
ایگزوریشن آپ کہہ لیں نا، مبالغہ نہیں، کسی چیز کو زیادہ اور یا کم کے لیے استعمال کریں تو یعنی معمولی سا، ٹھیک ہے. اب چونکہ لیسا آ گیا ہے نا، تو معمولی سا بھی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بہت ہی یعنی ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں نے ظلم اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے، اور اسے یعنی ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کر لیا ہے، اور بندوں کے لیے بھی ایک دوسرے پہ ظلم کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. لہٰذا تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو میرے بندو، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا. پھر جو خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. آپ یہ حدیث مسلم شریف میں دیکھ سکتے ہیں. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، یہ تم پر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ضرب جو لگائی جا رہی ہے، یہ عذاب تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو عادل ہیں، عدل کرنے والے ہیں، وہ حاکم ہیں، حکم کرنے والے ہیں، لیکن ہر قسم کے ظلم سے پاک ہیں، ٹھیک ہے. ظلم جور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے ہی نہیں. آپ نے حدیث بھی سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بھی بندوں پر ظلم کرنے کو پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو یاد رکھو کدابے، یہاں کدابے جو بیان کیا نا اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھیے کاف تو تشبیہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. جیسے نا فلاں کی طرح، جیسے کہتے ہیں زیدن کا اسدن، زید جو ہے شیر کی طرح ہے، ٹھیک ہے. کا یعنی تشبیہ کے لیے نا، شیر کی طرح، یعنی ان مشرکین کی عادت یا حال اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانے میں اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، جس طرح فرعون اور اس سے پہلے دیگر مکذبین کی عادت یا حال تھا. جیسے پہلے لوگ جھٹلاتے تھے نا، وہی حال ان لوگوں کا بھی ہے جیسے ان سے پہلے لوگوں کا تھا، جیسے وہ تھے جھٹلانے میں ماہر، اور اسی طریقے سے یہ بھی ہیں. تو دعبے کے معنی آپ کریں کہ عادت یا حال. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا، یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی ہے نہیں بدلتے. یہ آیت کریمہ آیت نمبر 53 اتنی واضح ہے اور روشن ہے کہ کسی مزید تشریح کی گنجائش بھی نہیں ہے. گزری ہوئی اور موجودہ قومیں جو ہیں، قوموں کے جو عروج و زوال کے حالات ہیں، تو یہی اٹل قانون ہے. جو چاہے اس کو گوش و ہوش سے سنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ جب تک کہ آپ نہیں بدلتے آپ کی حالت بھی نہیں بدلتی، ٹھیک ہے. آپ کو جب مصیبت میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی وجہ آپ خود ہوتے ہیں، آپ کا عمل ہوتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہوتا، یہ جان لیجئے. غیرہ یغیرو، یہ آپ دیکھیں اردو میں بولتے ہیں نا، اس کا غیر، اس کے علاوہ، یعنی غیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ. اور ظاہر ہے یہاں پہ تشدید آ گیا تو آپ اس میں معنی میں تھوڑا سا مبالغہ کر لیں، ٹھیک ہے. تو جب تک کہ یعنی انسان خود نہیں بدلتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی نعمتوں کو نہیں تبدیل کرتے، بدلتے نہیں. حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی اعتقاد اور نیت جب تک نہ بدلے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت چھینی نہیں جاتی. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی عطا کردہ نعمت سے اسی صورت میں محروم کرتے ہیں جو جب یا وہ اپنے عقائد و اعمال اور اخلاق کو بدل کر اپنے متعلق ثابت کر دیتی ہے قوم کہ وہ اس نعمت کی مستحق ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے. مثلا ایمان کے بجائے کفر، شکر کے بجائے ناشکری اور نیکی کے بجائے گناہ کرنے لگتی ہے. پھر اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس لے لیتے ہیں اور پھر اس کو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. فرعون کی قوم اور اسی طرح قریش کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت اور خوشحالی سے نوازا تھا، لیکن ان سے اپنی نعمتیں چھین لیں. اس زمانے میں مسلمان جو ساری دنیا میں ذلت، غلامی اور دوسروں کی
حاشیہ برداری کی زندگی بسر کر رہے تھے، وہ بھی ان کی اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں کہ ایک قوم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہو اور اس پر عامل بھی ہو، عمل بھی کرتی ہو، پھر بھی دنیا میں ذلیل و خوار ہو۔ تو چاہے اس دور کے لوگ ہوں، چاہے اس دور کے لوگ ہوں، چاہے وہ فرعون کے زمانے کے لوگ ہوں، چاہے وہ چنگیز خان یا ہلاکو خان کے زمانے کے لوگ ہوں، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دستور ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس وقت ذلیل و خوار تھے تو جو ان کی وجہ تھی، آج کی ذلت و خواری میں یہی ان کی وجہ ایک ہی ہے، سبب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہاں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، یعنی آپ کا جو کچھ بھی معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جانتے ہیں اور آپ کے اعمال کو بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ سب کچھ سننے والے، سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اس کے بندے جیسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں ویسا ہی وہ انہیں بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کداب آل فرعون سے من قبلہم تک یہاں پھر آیت ریپیٹ ہے، کفرو سے پھر بدلی ہوئی ہے، یہاں کفرو ہے اور یہاں کیا ہے، من قبلہم کے بعد کذبو ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کیا کیا، کفر کیا، اور انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کیا کیا، جھٹلایا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم، اور یہاں اوپر دیکھیں آپ آیت نمبر 53 پہ، آیت نمبر 52 پہ، کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ۔ تو ٹھیک ہے، سیم وہی بات ہے یہاں پر، بس تھوڑے سے جو ہے فرق کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی بات بیان فرمائی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کداب آل فرعون، جیسا حال فرعونیوں کا ہوا تھا، یعنی اس نے ان کا حال بھی ویسا ہی کیا جیسا حال اس نے فرعونیوں اور ان جیسے لوگوں کا کیا تھا، جب انہوں نے اس کی آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا، اور اس نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا اور انہیں ان نعمتوں سے محروم کر دیا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، یعنی باغات، چشموں، کھیتوں، خزانوں اور نفیس مکانوں اور آرام کی ان چیزوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی جن میں وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ آج ہم بھی تھوڑا اپنے حالات پر بھی غور کر لیں کہ ہمیں بھی اللہ نے کیسے حالات دیے ہیں۔ گرمی میں بہترین انتظام، سردی میں بہترین انتظام، دھوپ کے لیے بہترین انتظام، ٹھیک ہے، ایئر کنڈیشن ہے ہمارے پاس، پنکھے ہیں، فریج ہیں، اور گاڑیوں میں بھی ہمارے اے سی اور کولر لگے ہوئے ہیں، اور سردیوں میں ہیٹر لگے ہوئے ہیں، گرم کپڑے بہترین موجود ہیں، ٹھنڈے کپڑے بہترین موجود ہیں، ٹھنڈے مشروبات ایک نہیں پتہ نہیں کتنا ہو قسم ہیں کہ آپ گننا چاہیں تو مشروبات کو گن بھی نہ سکیں، بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمارے کیا اعمال ہیں، غور کر لیں۔ کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس موبائل ہیں، لمحے لمحے کی آپ کو ہر ایک کی خبر ہے، خبر نہیں خبریں ہیں، تو اب آپ ذرا غور کر لیں اپنے حالات پہ کہ ان اوقات میں آپ کیا کر رہے ہیں، غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایکٹیو ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کو خود معلوم ہو جانا چاہیے۔ آپ نے دن کو رات اور رات کو دن بنا لیا، جس وقت جو کام کرنے کا تھا اس وقت نہیں بلکہ اس کے الٹ کر لیا، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ پر وقت آیا کچھ کرنے کا، فرصت تھی، تو آپ نے ہری ہری جھنڈی دکھا دی کہ نہیں ہم کچھ کرنے کے لائق نہیں، ہم بیکار قوم ہیں، ہم مفلوج ہیں، ہم معذور ہیں، ہم مجبور ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم اپاہج ہیں، ہم بیمار ہیں، بیمار قوم ہیں، روگی ہیں، ٹھیک ہے، بے ٹائم سوتے ہیں، بے ٹائم جاگتے ہیں، بے ٹائم کھاتے ہیں، بے ٹائم آتے ہیں، بے ٹائم جاتے ہیں، ہمارا کوئی وقت نہیں ہے۔ آیات کے جھٹلانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، جس وقت کے لیے حکم دیا، وہ بھی آپ نہیں کر رہے ہیں۔ آیات کے جھٹلانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ بھلائی کا حکم بھی نہیں دے رہے ہیں اور برائی سے منع بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بھلائی سے دور اور برائی میں شریک محفلوں میں آپ شوق ذوق سے حصہ لے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آپ جو یہ سب تمام کام کر رہے ہیں، کفران نعمت کا راستہ آپ نے اختیار کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت جلد آپ کی نعمتوں کو بدل دینے والے ہیں۔
جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا تھا، عذاب آیا تھا اور ان سب کو بہا کے لے گیا تھا، وہ پانی کا عذاب تھا، تو بس اب انتظار کرے وہ قوم بھی جو علی اعلان اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس عذاب کا کوڑا برسانے والے ہیں اور ایسا پانی کا ریلا بھیجیں گے کہ سب نعمتوں کو بہا کر لے جائے گا، اور پھر اللہ کی نعمتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں بند کر دیتے ہیں، سلب فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں، بچائیں، ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آپ کے لیے تبدیل ہو جائے گا۔ اور یہی ہے وہ قوم کہ گناہوں کو جب نہیں چھوڑتی اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کرتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت اس کے ساتھ وہی دہرائی جاتی ہے جیسے کہ پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت وجود میں آئی تھی۔ وجود سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز ظاہر ہے، ازل سے ہے، قدیم ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس کا وجود، ٹھیک ہے، ایک شخص ہے، اس کا وجود ہے، وجود ختم کر دیا گیا، تو اس کے ختم کرنے کا بھی تو ایک وجود ہوا نا جو آ کر موجود ہو گیا۔ یہاں اللہ نے بتایا نا کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ان کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے ہلاک کیا ہم ان لوگوں کو، کس وجہ سے؟ ان کے گناہوں کے سبب سے، بے ذنوبہم، اور کیا کیا ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ یہاں پر یہ اس بات کی تاکید ہے جو پہلے گزری، البتہ اس میں ہلاکت کی صورت کا اضافہ ہے کہ انہیں غرق کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے ان کو غرق کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ، دونوں پر تشدید ہے، دال پر بھی با پر بھی، یہاں ذرا اس پر بھی غور کیجیے۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہ شر الناس، لوگوں میں سے سب سے بدتر یا بدترین، بلکہ فرمایا شر الدواب کہا گیا ہے، جو لغوی معنی کے لحاظ سے تو انسانوں اور چوپایوں وغیرہ سب پر بولا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا استعمال چوپایوں کے لیے ہوتا ہے جس کے 4 پیر ہوتے ہیں۔ گویا کافروں کا تعلق ہی انسانوں سے نہیں، کفر کا ارتکاب کر کے وہ جانور، بلکہ جانوروں میں بھی سب سے بدترین جانور بن گئے ہیں۔ شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ جو کفر کرنے والے ہیں، کافر ہیں، عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یہ جو کفار ہیں، کافر ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یہ لاشعوری زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اندر شعور نہیں ہے، بے شعور لوگ ہیں، اتنا بھی شعور نہیں رکھتے کہ یہ اپنے مالک کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ جانوروں کو تو یہ شعور دیا نہیں گیا نا، یہ تو انسان ہے نا، تو انسان ہونے کے باوجود ان لوگوں کا حال بے شعوری میں جانوروں سے بھی زیادہ گرا ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو بیان کیا، واضح کیا ہے کہ تمام جانوروں اور انسانوں میں سب سے بدترین جانور یہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایمان فہم لا یؤمنون، یعنی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لاتے بھی نہیں ہیں، ایمان لائیں گے بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جو خداداد آپ کہیں بائی برتھ، جو ان کی جو صلاحیتیں تھیں، استعداد، قابلیت، انہوں نے سب کو ضائع کر دیا۔ چوپائے جانوروں کی طرح کھانے پینے سونے جاگنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ چوپایوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھا لیا پی لیا، ادھر سے ادھر بس منہ مار رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مقصد تو کوئی نہیں زندگی کا نا ان کی، تو ان کی زندگی کا مقصد اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ وہ تو بنائے ہی نہیں گئے نا اس مقصد کے لیے، وہ تو بنائے گئے آپ کے لیے، صرف جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، تو ان کو تو بنایا گیا تھا آپ کی زندگی کے لیے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کو جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا بنا لیا، اس لیے ان کی رسائی ایمان تک نہیں ہو سکتی۔ وہ بیچارے ایمان کیسے لائیں؟ ہیں ہی نہیں، اس کا شعوری اور ادراک ہی نہیں رکھتے۔ تو یہاں یہ باتیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری اور بہت اہم بھی ہیں، اس میں اپنے لیے آپ سبق بھی تلاش کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہترین اور بہت زیادہ اس میں سبق پوشیدہ ہیں۔ وہ لوگ اس میں سے سبق لیں
کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوق ہے، وہ تو ہے، لیکن کون سے لوگ ہیں اشرف المخلوق؟ اور کون سے لوگ بدترین لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ جانوروں سے گئے گزرے لوگوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ انسان تو چھوڑ دیجئے، ان کو انسانوں میں تو شمار ہی نہ کیجئے، جانوروں میں بھی بدترین اور گئے گزرے، جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں وہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتے۔ تو اس لیے یہاں پر ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اشرف المخلوق ہیں، لیکن وہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جانوروں سے بڑا پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ظاہر ہے وہ انہی کے قبیل سے بھی ہوتے ہیں غالباً، اسی لیے۔ اب آئیے یہاں پر اپنے سبق دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ نے آپ کو صاف صاف بتا دیا، پتہ چل گیا، معلوم ہوا کہ جزا و سزا انسان کے اپنے عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کا نتیجہ ہے، کسی کو بلا وجہ کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ اور یہاں دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جس طرح فرعون کی قوم اور متعدد دوسری قوموں پر ان کی مسلسل نافرمانی اور پیہم ایذا رسانی کے باعث عذاب آیا، اسی طرح یہ جو موجودہ قومیں ہیں ان کا بھی انجام ہونے والا ہے۔ اور یہاں جو اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 51 میں کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ تو بتایا کہ ظلم و ستم سے ذات الہی پاک اور بالا تر ہے۔ اس آیت میں اسی امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ بے بس اور کمزور بھی نہیں کہ کوئی اس کی نافرمانی کرتا رہے، اس کے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلاتا اور ستاتا رہے تو وہ کچھ بھی نہ کر سکے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس کی رحمت کسی کو ڈھیل دیے رکھے تو اس کی مہربانی، اور اگر وہ ناراض ہو کر پکڑ لے تو پھر کوئی فرعون ہو یا نمرود، جمشید ہو یا فریدون، وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اور جب وہ پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے تو پھر ماں و شما کا تو کیا کہنا، رستم و سہراب کا بھی زہرا پانی ہو جاتا ہے اور پانی بن کر بہہ جاتا ہے۔ یہ انسان کو ہمیشہ اپنے ملحوظ خاطر اور اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اور یہاں فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ۔ یہاں دونوں جگہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اس میں آپ دیکھیں تو اجمال کی تفصیل و تشریح ہو گئی، کیونکہ پہلی آیت میں ان کا عذاب میں پکڑا جانا ذکر کیا، اور جس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، زندہ اور باقی رہتے ہوئے مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں یا سرے سے ہی ان کا وجود اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ تو اس آیت میں اہلکناہم فرما کر واضح کر دیا کہ ان سب قوموں کی سزائے موت تھی، ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ ہر قوم کی ہلاکت کی مختلف صورتیں ظاہر ہوئیں، ان میں سے فرعون چونکہ خدائی کا دعوے دار تھا اور اس کی قوم اس کی تصدیق کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ تھی، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا گیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یعنی ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ دوسری قوموں کی ہلاکت کی صورتیں یہاں بیان نہیں ہوئیں کہ کیسے کیسے ہلاک ہوئیں وہ، لیکن قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ ان کی تفصیل موجود ہے کہ کسی پر زلزلہ آیا، کوئی زمین کے اندر دھسا دی گئیں، کسی کی صورتیں مسخ ہو گئیں، کسی پر ہوا کا طوفان مسلط ہو گیا، سائیکلون آ گیا، اور آخر میں مشرکین مکہ پر غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور انہیں ہلاک کر دیا، اور انہیں اس طرح پکڑا جس طرح کوئی غالب اور قدرت والا پکڑتا ہے، قدیر، قادر، ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ نے بے شک زبردست اور سخت طریقے سے ان کو پکڑا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں، یعنی اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور نہ کوئی بھاگنے والا اس سے بچ سکتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بھاگ کر اللہ تعالیٰ سے بچا نہیں سکتا۔ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو بس پھر وہ لپٹ جاتی ہے اور پھر انسان کو تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے جب اللہ نے موقع دیا ہے تو توبہ کریں اور تائب ہو کر
رجوع اللہ ہو جائیں، اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس کو گنوائیں نہیں، ضائع نہ کریں۔ توبہ کے غفلت سحر ہونے کو ہے، توبہ کرو، جلدی سے توبہ کرو، توبہ کے غفلت سے توبہ کرو، سحر ہونے کو ہے، صبح ہونے والی ہے، جیسے موت آئے گی آنکھیں کھل جائیں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا دنیا کیا تھی، موت کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ توبہ کی غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے توشہ سفر ہونے کو ہے، جلدی سے نیکیوں کا توشہ تیار کر لو، باندھ لے توشہ، سفر شروع ہونے والا ہے، موت آنے والی ہے۔ غفلت سے توبہ کرو، نیکیوں کی تیاری کرو، نیکیوں کو توشہ جلدی جلدی اپنے سفر کے لیے تیار کر لو، باندھ لے توشہ، باندھ لو توشہ، سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد و بشر ہونے کو ہے، ہر فرد ہر بشر ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے توبہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، پھر آپ کو مہلت نہ ملے۔ کفر سے توبہ کرو، ذنوب سے توبہ کرو، بغاوت سے توبہ کرو، نافرمانی سے توبہ کرو، گناہوں کی محافل میں شرکت سے توبہ کرو، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی ناراضگی سے، ہر طرح کے شرک سے، غیر اللہ سے دل لگانے سے توبہ کرو۔ توبہ کے غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے توشہ سفر ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لو جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔